تسبیح کے تعلق سے دو اہم سوالات سامنے آئے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں سوالات کے جواب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو یہ تسبیح داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر گننا چاہیے یا دونوں ہاتھ کی انگلیوں پر گننا چاہیے؟ اس میں صحیح کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے دلائل کی روشنی میں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ افضل جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے ہے۔ حالانکہ دونوں ہاتھ سے جائز ہے، دونوں ہاتھ پر ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل داہنے ہاتھ سے ہے۔ آئیے اس سلسلے میں دلیلیں دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1501، ترمذی کے اندر 3583 اور مسند احمد کے اندر 27089 27089۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجرات میں سے ہیں، مہاجر صحابیات میں سے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، یا نساء المومنات، اے مومن عورتوں، علیکن بالتحلیل والتسبیح والتقدیس، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو، ولا تغفلن، اور غافل مت رہا کرو، فتنسین الرحمہ، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گی، وعقدن بالانامل، اور اپنی انگلیوں سے تسبیح پڑھا کرو، فإنہن مسئولات مستنطقات، اس لیے کہ انگلیاں قیامت کے دن انگلیوں سے پوچھ ہوگی، انگلیوں سے پوچھا جائے گا، اور یہ انگلیاں قیامت کے دن گفتگو کریں گی، بولیں گی، ان سے بلوایا جائے گا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس میں عام بات کہی گئی کہ انگلیوں سے سوال ہوگا، تو اس میں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ سے تسبیح گنا کرتے تھے، جو تسبیح آپ پڑھتے تھے داہنے ہاتھ سے پڑھتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی 1502 نمبر کی حدیث ہے اور بالکل صحیح روایت تھی۔ لیکن یہی روایت ترمذی کے اندر 3486 نمبر کے تحت موجود ہے، لیکن ترمذی میں صرف بے یدہی کا لفظ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر تسبیح پڑھتے ہیں، وہاں داہنے ہاتھ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں عام بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر تسبیح پڑھتے تھے، دوسری حدیث میں اسی کی وضاحت کی گئی کہ آپ اپنے داہنے ہاتھ پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ داہنے ہاتھ سے تسبیح گننے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جو اچھے کام ہوتے تھے، جو کام یعنی گندگی والے نہیں ہوتے تھے، محمود جن کو کہا جاتا ہے، اچھے کام، وہ سارے کے سارے کام آپ داہنے طرف سے اسٹارٹ کرتے تھے، داہنی طرف سے کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 168، صحیح مسلم حدیث نمبر 268، کہتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے کے وقت، بالوں میں کنگھی کرنے کے وقت، اور وضو کرنے کے وقت، اور تمام معاملات میں آپ داہنے طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ یہی فتویٰ سعودی عرب کی جو لجنہ دائمہ، وہاں کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، اس کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ داہنے ہاتھ سے تسبیح گننا یہ افضل ہے، لیکن دونوں ہاتھوں سے گنا جا سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ تسبیح جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ موتیوں کی تسبیح آتی ہے، بلکہ جب تسبیح کا لفظ بولا جائے تو وہی مراد ہوتی ہے۔ تو کیا اس تسبیح جو موتیوں کی تسبیح ہوتی ہے، دانے جن میں دانے بنے ہوتے ہیں اور تقریباً 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس میں گن گن کر کے تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس گیا، وبین یدیہا نون او حسن، عورت کے سامنے کچھ کنکریاں، کچھ چھوٹے چھوٹے دانے رکھے ہوئے تھے، تو سبحوا بہ، اور ان کنکریوں پر وہ عورت تسبیح پڑھ رہی تھی، ان کو گن گن کر کے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ یہ ابو داؤد کی 1500 نمبر کی حدیث ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، قابل حجت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے گنا جا سکتا ہے، تو پھر موتیوں کی جو تسبیح ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی گنا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں
کہ ہاتھوں سے تسبیح کا گننا یہ زیادہ افضل ہے، اور جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ہاتھوں میں تسبیح لے کر کے گھومتے رہتے ہیں، اس میں ایک قسم کی ریاکاری ہے، دکھاوا بھی ہے، اور وہ مناسب نہیں ہے۔ تسبیح ہاتھ میں لیے بھی رہتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَمَّا اتِّخَاذُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، تسبیح وغیرہ جو ہے بغیر ضرورت کے اس کو جو ہے اپنانا، او اظہارہ للناس، یا لوگوں کے لیے ظاہر کرنا، مثل تعلیقہ فی العنق، جیسے گردن میں لٹکا لینا، او جعلہ کالسوار فی الید، جیسے ہاتھ میں کنگن کی طرح لگا لینا، او نحو ذلک، یا اسی طریقے سے فہذا اما ریاء للناس او مظنۃ المراءۃ، کہتے ہیں یا تو اس میں ریاکاری ہے یا کم سے کم ریاکاری سے ملتی جلتی چیز ہے، وہ مشابہت المرائین، ریاکاری کرنے والوں کے ساتھ مشابہت ہے، والاول محرم، اگر ریاکاری ہے تو بالکل حرام ہے اور ریاکاری سے ملتی جلتی چیز بھی ہے تب بھی کہتے ہیں والثانی اقل احوالہ الکراہہ، تو کم سے کم کراہت تو اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی پسندیدہ چیز نہیں ہے، مکروہ چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو تسبیح اگر آدمی اپنے گھر میں تسبیح پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کو گننے کے لیے اگر رکھے ہوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہمیشہ تسبیح لے کر کے گھومے اور لوگوں کو دکھائے کہ میں بہت بڑا تسبیح پڑھنے والا ہوں، تو یہ نمائشی تقویٰ ہے اور یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔